یاد کریں, اس کے بعد اس پر غور کر کے اس نتیجے میں پہنچیں کہ اس کو جو میں نے پڑھا ہے, میں نے یاد کیا, اس کا استعمال کیا ہے. جب استعمال سمجھ آ رہی ہے تو پوچھیں کہ اس استعمال میں کوئی مسئلہ تو نہیں, پتہ چلے ہاں اس سے مسئلہ ہے, تو اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو مسئلے کے بہت سارے حل ہیں, یہ مسئلے ہیں اور ان کے یہ والے حل ہیں. جیسے ہم نے صفائی کی بات کی, تو نے کہا ایک مشین ہوتی ہے کارپیٹ کلینر کہلاتی ہے, وہ لے لیں, سویپر جوڑیں, جو بندہ ادھر آئے وہ اپنی جگہ صاف کر لے اسی کارپیٹ مشین سے, ایک مسئلے کا حل. لیکن آگے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, اس کا مطلب 50 لوگ صبح صفائی کیا کریں گے, جو 50 لوگ ہیں یہاں پر, تو کوئی حل نہیں. پھر کوئی انوکھا حل ڈھونڈنا کہ مشین بھی ہو, کمرہ بھی ہو جائے, بندہ بھی نہ چاہیے, وہ ایک انوکھا حل ہو جائے. اس میں سٹیجز آئی. اب یہاں تک کیسے پہنچا جائے, یہ بات نہیں بولنی آپ لوگوں نے. آپ سے کہنے لگا ہوں, یہ آپ نے پریکٹس کر لی. کتنے دن ہو گئے اس ورک شاپ میں؟ ہاں آج ڈے 4 اور کتنے دن چلے گی؟ 10 days ہے نا. 6 دن آپ نے پھر یہی کام کرنا ہے. آپ آگے جو آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں, سب سے پہلی چیز بتا, اس سے کیا بنتا ہے؟ جو چیز آپ کو بتائی جائے گی آپ اس کے اوپر پہلے سوال روکیں گے نہیں, اپنے آپ کو روکیں گے نہیں, سوال کریں گے. کیا چیز آپ کو رکواتی ہے سب سے پہلے سوال کرنے سے؟ آگے بھی ایک سوال ہے نا, اب آپ کے ذہن میں فوراً اس کے بارے میں بات آ گئی, لیکن ایک چیز آپ کو روک رہی ہے. ہاں سوال پوچھنا بے شرمی نہیں ہے. حرکتیں ہوتی ہیں بے شرمی. سوال کچھ ہوتا ہے یہ بے شرمی کا سوال. کوئی دنیا میں اس طرح کا سوال ایگزسٹ نہیں کرتا. اپنے دماغ سے آج یہ کھرچ کے نکال دیتا. بے شرمی کا کوئی سوال نہیں. جو چیز سوال ہے وہ بے شرم ہے, تو آپ سوال کریں. جب تک آپ جو چیز آپ سے کہی جا رہی ہے کرنے کے لیے آپ اس کو سوال یا نشان نہیں لگائیں گے اس کے آخر میں, تو پھر وہ سفر کا آغاز نہیں ہوگا. یہ سوال آپ نے کسی سے پوچھ کے نہیں بنانا, یعنی اس میں نقل مرنا ہے. کیا سوال پوچھے سر سے, یہ سوال آپ کے اپنے اندر سے نکلے. جو سوال آپ کے اندر سے نکلے اس کو پوچھیں ضرور. کیا ہوگا زیادہ زیادہ سوال, کیا نقصان ہو سکتا ہے سوال؟ سوال تو نہیں نا غلط ہو سکتا ہے, جواب غلط ہوتا ہے. یار کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, کیا ہو جائے سوال؟ ہاں کہیں گے کہ واٹ از اسٹوپڈ کوسچن, کیا بیوقوفوں والا سوال. کیسی بچوں والی بات کی. اس طرح کے دماغ میں آپ کے آتی بچوں والی بات, اور کیا بات ہے بچے تو بچوں والی بات کی, اس میں کیا چلا بچوں والی بات کی کیونکہ میں بچہ ہوں, اور کیا کروں, اس میں کیا چلا. کہیے کھل کے سوال کریے کھل کے. یہ اگر آپ نے پہلی اسٹیج پر سمجھ لیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ رٹے سے آگے نکل آئے. رٹے پر کوئی سوال نہیں ہوتا. سوال کیوں؟ میں نے بھی آپ سے سوال پوچھا نا ابھی ضرور. اب اس طرح کا تقسیم کے بارے میں سوال پوچھیں, بریکٹ کے بارے میں, بریکٹ کے بارے میں تو آپ کا میتھمیٹکس کے ٹیچر جو ہے وہ بال نوچ کے کلاس سے بھاگنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب رہے گا. یہ حال کرنا ہے سوال والے میتھمیٹکس والے. وہ سائکائٹرسٹ جس نے آپ کو لیکچر دیا اس کا ایڈریس کیا پاگل کر دیا سکتا. So this is the first stage. یہ یاد, کوئی جواب آخری جواب نہیں ہے. یہ
سوال سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ کو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے کسی بڑے سے کوئی جواب سنتے ہیں نا, آپ جو جواب ہوتا نمازیں 5 وقت میں پڑھنی ہوتی. میرے بچپن میں یہ دماغ میں آیا, میں نے اپنے اٹھا رہے تھے بھائی صاحب 5 وقت نماز نہیں جاتی. ہم نے کہا پڑھتے ہیں بس, اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے, اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں کوئی سوال تو نہیں پوچھ سکتا نا, کیا ہو جائے گا اگر میں سوال پوچھوں گا؟ انہوں نے مجھے ڈرایا کہ دیکھو اس سے آگے اگر تم نے سوچا نا کفر ہو جائے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس میں کفر نہیں ہوتا. حضرت میں ہوتا ہوگا پتہ نہیں, حضرت کا مجھے پتہ نہیں, لیکن سائنس میں کفر نہیں ہے. نو آنسر از فائنل آنسر. تو اگر آپ نے کسی سے ایک سوال پوچھا اور اس نے آپ کو جواب دیا, تو اب جو آپ اگر کریٹو سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں, انوویٹر بننا چاہتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے اگر یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ پہلا ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کیا تبدیلی آئے گی آج کے بعد کہ آپ یو ول کوشچن ایوری تھنگ. دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا کہ نو آنسر از فائنل. اب آپ نے اپنے جو بھی ورک شاپ چلا رہے ہوں گے ان سے ایک سوال پوچھا اور اس کا جواب دے دیا, تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ نہیں یہ فائنل آنسر نہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں گے پریکٹیکلی؟ کیا کریں؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آنسر میں سے ایک اور سوال نہیں, اور کیا ہو سکتا ہے اس آنسر کے بارے میں؟ کیا ہو سکتا ہے سوچیے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آپ کو جو ورک شاپ کرا رہی ہیں یا کرا رہے ہیں, انہوں نے آپ کو ایک جواب دیا, تو آپ نے لیکن یہ طے کر لیا آج کہ یہ فائنل نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے. یہ بہت زبردست ہیں میڈم, لیکن جو انہوں نے کہا ہے یہ فائنل نہیں ہے. تو پھر اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فائنل نہیں ہے؟ کیا کریں آپ اس سے پتہ لگے کہ یہ فائنل نہیں ہے؟ پریکٹیکل بھی کریں گے, بالکل ٹھیک ہے. وہ تو پھر اسی جواب پر کریں گے نا جو انہوں نے کہا ہے. یہ بھی طے کرنا ہے کہ یہ فائنل ہے یا نہیں ہے. کہاں سے چیک کریں گے؟ ذہن سے اور سوچنے سے. اور کہاں سے چیک کر سکتے ہیں؟ ہاں, انٹرنیٹ سے. ویری گڈ. مور ریسورسز, مور ریڈنگ, لائبریری, انٹرنیٹ, گوگل, وکیپیڈیا, ریسرچ پیپر, جو طریقے ہو سکتے ہیں, اور پڑھنا اس چیز کے بارے میں. تو تب آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ فائنل جواب ہے یا نہیں. آپ نے فوراً نہیں مان لیا. ہو سکتا ہے کہ جب آپ ساری چیزیں سرچ کر لیں تو آپ اسی جگہ واپس پہنچ جائیں اور آپ کو پتہ لگے کہ جو میڈم ورک شاپ کرا رہی تھی وہ بڑی قابل ہے, انہوں نے آپ کو بالکل ٹھیک جواب دیا. لیکن پہلے کیا تھا آپ نے؟ پہلے اپنے ڈاؤٹ. یہ بڑا ضروری بات ہے سائنس میں. یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا جواب ہو سکتا ہے یہ جواب غلط ہو سکتا ہے اس کے ایک چھوٹا سا جواب ہو, اس کے علاوہ 10 اور جواب بھی ہوں. وہ کس طرح پتہ لگے گا؟ اس کو سائنسی زبان میں, ساتھ ساتھ ہم سائنس بھی سیکھ رہے ہیں نا, سائنٹسٹ بن رہے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں لٹریچر سرچ. لیکن پھر لٹریچر آ گئی سرچ. آپ نے اور اسی سوال کے بارے میں اور اس جواب کے بارے میں پڑھنا ہے, اور پڑھنا ہے, اور پڑھنا ہے. اور جس شخص نے انوینٹر بننے کی کوشش کی بغیر یہ 2 کام کیے ہوئے, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بعد میں شروع ہوا, پہلے کہانی یہاں سے شروع کی. پہلے یاد کرنا ہے, کچھ فیکٹس یاد کرنے پڑتے ہیں. آپ فیکٹس یاد کر کے آپ اس سفر پر نکلے نا مسئلے کے یونیک حل تک. تو اس میں یہ ضروری ہے سوال کرنا اور پھر اس کا جواب حاصل کرنا اپنے استاد سے جو بھی ہے, لیکن اس جواب کو فائنل نہ سمجھ لینا.
جیسے میں نے مولوی